موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ضلع جھنگ میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ ساجد حسین نے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کے ہمراہ شہر کے مختلف اہم مقامات کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈی پی او جھنگ نے مساجد، امام بارگاہوں، عبادت گاہوں، بازاروں اور دیگر اہم عوامی مقامات پر تعینات پولیس افسران و جوانوں کی ڈیوٹی کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی کے مجموعی انتظامات کا بغور جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر پولیس نفری کو چوکس رہنے، گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈی پی او ساجد حسین نے وزٹ کے دوران سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سیکیورٹی انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ کو مزید تیز کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے امکان کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ڈی پی او جھنگ کا کہنا تھا کہ جھنگ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے ہمہ وقت متحرک اور مستعد ہے۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ مشکوک افراد یا سرگرمیوں کے حوالے سے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اوگرا کی نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 335 روپے 86 پیسے ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب سے ہو چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا خطے میں جنگ کی صورتحال ہے اور عالمی منڈی میں قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پیٹرول پر لیوی میں بھی 20 روپے 97 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لیوی 84 روپے سے بڑھ کر 105 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ معاشی استحکام کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جیسے ہی عالمی صورتحال بہتر ہوگی، قیمتوں میں اسی پھرتی سے کمی کی جائے گی۔ حکومت اب ہفتہ وار بنیادوں پر قیمتوں کا جائزہ لے گی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ مزید برآں سعودی آرامکو نے بھی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی مسلسل فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ ملکی ذخائر کو مستحکم رکھا جا سکے۔ سیالکوٹ کے علاقے حاجی پورہ روڈ پر لرزہ خیز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں معمولی تلخ کلامی پر کار سوار افراد نے فائرنگ کر کے پیٹرول پمپ کے ملازم کی جان لے لی، جبکہ ایک اور ملازم شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد کین میں مزید 10 لیٹر کھلا پیٹرول دینے کا مطالبہ کیا۔ پمپ ملازم کی جانب سے حکومتی پابندی کے باعث کھلا پیٹرول دینے سے انکار کیا گیا۔ اس پر ملزمان طیش میں آ گئے۔ ملازم کے انکار پر کار سواروں اور عملے کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد ملزمان نے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملازم دم توڑ گیا، جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جلد ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب گزشتہ رات ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا بھاری اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے پیٹرول پمپس پر صورتحال پہلے ہی کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے دوران اب روس سے بھی پاکستان کو تیل کی فراہمی شروع کی جائے گی اور 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ گلوبل انرجی امور کے ماہر ڈاکٹر محمودہ سلامے کا کہنا ہے کہ پاکستان اگرچہ طویل عرصے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر انحصار کر رہا ہے، لیکن وہ پہلے بھی روسی تیل خرید کر اپنی ضرورت پوری کر چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان بزنس کونسل نے خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہر 10% اضافہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا بوجھ ڈال دیتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ گئیں تو پاکستان کا سالانہ خسارہ 5 سے 7 ارب ڈالر تک بڑھ سکتا ہے، جو ملکی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اسرائیل میں جاری حالیہ کشیدگی اور تباہی کی صورتحال پر بھارتی صحافی نے وطن پہنچنے پر لرزہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ شہر میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے اور 100 میٹر نیچے بنی سرنگیں بھی میزائل حملوں سے لرز رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اسرائیل میں اس وقت شدید سینسرشپ بھی ہے، جہاں لاشوں، زخمیوں اور ہسپتالوں کی تصویر لینے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ تباہ شدہ عمارتوں کی ویڈیوز بنانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ بھارتی صحافی جو مودی کے دورہ اسرائیل کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے، انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بہت چرچا سنا تھا، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے اس ٹیکنالوجی کو ناکام ہوتے دیکھ آئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دفاعی نظام اس قدر بے بس ہو چکا ہے، بعض اوقات میزائل الرٹ کا میسج بھی نہیں آتا اور حملہ ہو جاتا ہے۔ امریکی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈم شیف نے ایران جنگ کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیات کے تضادات کی کلی کھول دی ہے۔ ایڈم شیف کہتے ہیں کہ حکومت بار بار اپنے موقف بدل کر دنیا کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک ویڈیو میں سینیٹر ایڈم شیف نے سوال اٹھایا کہ کیا ایران پر حملہ صرف اس مفروضے پر کیا گیا کہ وہ سن 2035 تک اس پوزیشن میں آتا کہ اس کے میزائل امریکہ تک پہنچ پاتے۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سابق سربراہ نے انکشاف کیا کہ پہلے انتظامیہ نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا ہے، مگر جنگ شروع ہونے سے عین پہلے موقف بدل کر کہا گیا کہ ایران صرف 2 ہفتے میں ایٹمی بم بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ ایڈم شیف مزید کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے اہلکاروں میں بھی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ایک اہلکار کہتا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی یا رجیم چینج ہمارا ہدف ہے، جبکہ دوسرا اس کی تردید کرتا ہے۔ ان تضادات نے ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کے جواز پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلا چیلنج دے دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ہمت ہے تو امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکورٹی ذرا دیکھ کر دکھائیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکرز کی نقل و حمل شروع کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے اسرائیل اور امریکہ کے بحری جہاز قطعاً نہیں گزر سکتے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکامی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 9% تک بڑھ چکی ہیں۔ برینٹ خام تیل $92 جبکہ WTI $88 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران قطری وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو خلیجی ممالک پیداوار روک سکتے ہیں، جس سے تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خطرہ موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی نے اب کھیل کے میدانوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں T20 ورلڈ کپ کی ٹیمیں فلائٹ آپریشنز معطل ہونے کے باعث بھارت میں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں میگا ایونٹ کے بعد بھارت سے روانہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ICC نے ویسٹ انڈیز کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام تو کیا تھا، مگر ایئر ٹریفک کی اجازت نہ ملنے کے باعث کھلاڑی تاحال کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ صورتحال سے تنگ آ کر ویسٹ انڈین کھلاڑی شرفین ردرفورڈ نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب بس گھر جانا چاہتے ہیں، جبکہ کوچ ڈیرن سمی بھی وطن واپسی کے لیے بے تاب دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی بھارت میں محصور ہے اور ان کے 4 کھلاڑیوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 15 مارچ سے شیڈول سیریز کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تاہم فضائی حدود کی بندش کے باعث باقی اسکواڈ کی روانگی ابھی تک غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کے جدید ترین دفاعی نظاموں کو
نشانہ بنا کر دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ CNN کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں موجود امریکہ کے جدید ترین تھاڈ سسٹم کا ریڈار تباہ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں بھی 2 مقامات پر تھاڈ ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم ریڈار عمارت کے اندر ہونے کی وجہ سے نقصان کا حتمی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ واضح رہے کہ ایک تھاڈ نظام کی قیمت تقریباً $50 کروڑ ہے، جو اب ایرانی نشانے پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر بے نصب ارلی وارننگ ریڈار بھی ایرانی حملے میں تباہ ہو چکا ہے، جس کا مقصد مواصلاتی اور جاسوسی آلات کو ناکارہ بنا کر ایئر ڈیفنس کو کمزور کرنا تھا۔ اسی دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار میدان میں لائے گا جو اب تک دنیا نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ چکوال کے علاقے منوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں منوال ڈیم میں ڈوب کر 35 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ ڈیم کے قریب ایک موٹر سائیکل، کپڑے اور جوتے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد خدشہ ظاہر کیا گیا کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بوٹ سپرنگ، سکوبا ڈائیونگ اور ہک میتھڈ کی مدد سے تقریباً 1 گھنٹے تک سرچ آپریشن جاری رکھا، جس کے بعد ڈیم سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی۔ جاں بحق شخص کی شناخت حمزہ عباس ولد لیاقت حسین کے نام سے ہوئی ہے، جو گاؤں منوال کا رہائشی تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آپریشن کی نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان نے کی، جبکہ 20 ریسکیوز اور 3 ریسکیو گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال منتقل کر دیا ہے۔ ساہیوال پولیس تھانہ کسوال کی ماہ فروری میں بہترین کارکردگی، 12 مقدمات ٹریس، 21 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کے احکامات کی روشنی میں ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ SHO تھانہ کسوال انسپکٹر حسن ممتاز کی سربراہی میں پولیس تھانہ کسوال نے ماہ فروری کے دوران کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 12 مقدمات ٹریس کر لیے۔ کارروائیوں کے دوران مختلف ملزمان کے قبضہ سے 21,15,000 روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کریانہ سامان، ٹوکا مشین، واٹر پمپ، موٹر سائیکل، لوڈر رکشہ، مویشی اور دیگر گھریلو سامان شامل ہے۔ برآمد ہونے والا مال مسروقہ ضروری قانونی کارروائی کے بعد SDPO چیچا وطنی سلیم خان رتھ نے تھانہ کسوال میں منعقدہ تقریب کے دوران اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ بازیافتہ مال مسروقہ کی واپسی پر شہریوں نے ساہیوال پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔